جی السلام علیکم، میں پروفیسر محسن خالد آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ پیپر کی ڈویژن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پی پی ایس سی اپنا ایک سلیبس بھی دیتی ہے لیکن سلیبس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ پی پی ایس سی کا کنسیپچول پیپر ہوتا ہے اور وہ دکھنے میں بہت آسان ہوتا ہے، اور ہم جلد بازی میں جذباتی ہو کر بہت سے سوالات کے غلط جوابات دے بیٹھتے ہیں۔ سوال بہت آسان ہوگا، بڑی سادہ سی شکل لیے ہوئے ہوگا، لیکن مکاری اس میں کہہ لیں چھپائی ہوئی ہوتی ہے جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور ڈوول اس کے میننگز ہوتے ہیں، یعنی کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل وہ کوشچن ہوتا ہے۔ تو ہم کسی ایک زاویے سے اس کو دیکھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے سبھی سوالات کے جوابات صحیح معلوم ہوتے ہیں، رزلٹ آنے پر پتہ چلتا ہے جی ہم نے تو کچھ کا کچھ کر دیا ہے۔ تو کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تفصیلاً پڑھیں۔ ابھی بہت وقت ہے، گورنمنٹ ہے نہیں پاکستان میں، ہو سکتا ہے کہ مزید آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا ہمیں زیادہ تیاری کا موقع ملے گا۔ تو اس میں پہلے تو محاورات آتے تھے 15 سے 20 نمبر کے، اب ان کی جگہ جرنل کوشچن 20 مارکس کے ڈال دیے گئے ہیں، جن میں 3 نمبر اسلامیات کے، 3 نمبر پاک اسٹڈی کے، 4 نمبر کرنٹ جو افیئرز ہیں ان کے، 3 نمبر ہسٹری کے، 3 نمبر کمپیوٹرز کے، 2 نمبر ایوری ڈے سائنس کے، 3 نمبر میتھمیٹکس کے۔ اس طرح کل ملا کے یہ 20 مارکس بنتے ہیں، جو 80 کے بعد شروع ہوتے ہیں، 81 سے 100 تک۔ 80 مارکس آپ کا اردو کا سبجیکٹ ہے۔ اب اس میں 5 محاوریں آپ کو آ جائیں گی، 5 آپ کو صنعتوں سے متعلق ہو جائیں گے، 5 کوشچن آپ کے ہوں گے قواعد گرامر کے متعلق، 10 نمبر آپ کا افسانوی ڈرامہ نثر وغیرہ ہے، 10 نمبر تنقید کے ہیں، 10 نمبر تاریخ کے ہیں، 10 نمبر کتابیات کے ہیں، 5 نمبر تنقید کے ہیں، اور جو 5 نمبر تحریکات کے ہیں۔ اس طرح سے کل ملا کے 80 نمبر بنتے ہیں۔ تو اب آپ کو پوری طرح سے کہہ لیں کہ پورے سمندر کو ایک طرف سے کھنگالنے والی بات ہے، تو اس کی کوئی سلیکشن سٹڈی نہیں ہے، کوئی گر نہیں، کوئی تعویذ نہیں اس کا سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ پڑھیں پڑھیں، جہاں سے سمجھ نہیں آتا دوستوں یاروں سے پوچھیں، اس گروپ میں اپنے تجربات شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ٹیسٹ دیا تھا اگر وہ فیل ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے فیلئر کو بطور ایکسپیرینس شیئر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی فیلئر کسی کی سکسیس کی موٹیویشن بن سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم اعتراف نہیں کرتے اپنی خامی کا، اپنے عجز کا، اپنے فیلئرز کا، تو پھر آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ چھوٹی دیوار گرائیں گے تو بڑی گرانے میں کامیاب ہوں گے نا، ٹیلے سے اٹھیں گے تو پہاڑ تک پہنچیں گے۔ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے احباب تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے سے شیئر کریں سوالات اور جوابات، اور وہ کبھی نہیں آپ کو مل سکتا۔ دیکھیں وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بخشا تھا اسم اعظم، اور وہ مسخر کر لیتے تھے۔ نبیوں کو یزید بیضا بھی ملے ہیں، معجزات، کرامات، کشف وغیرہ سب ہوتا ہے۔ ہم بڑے گناہ گار سے، معصوم سے، لا علم سے، انجان سے بندے ہیں رب کے۔ تو ہمیں یہی کہا گیا کہ بھائی محنت کرو، اس لیے کہ انسان کے پاس وہی ہے جو اس نے پایا ہے محنت سے، تو محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تقدیر مقدر قسمت جو ہے وہ تو گوروں کے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے جو وہ فرسٹ کلاس بنے، ترقی یافتہ ہوئے محنت کے اصول پر؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قریب آ لیں، اب کرتے ہیں تب کرتے ہیں، یوں ہو جائے اس طرح سے ہو جائے۔ 17 گریڈ کی یہ سیٹس ہے، 70,000 اس کی سیلری اب سٹارٹ ہوگی، اور عمر بھر آپ نے عزت کے ساتھ ایک جاب کرنی ہے، وقار کے ساتھ، کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ میں سب سے زیادہ عزت، وقار، اطمینان
اور تسلی بخش جو روزگار ہے وہ بطور لیکچرر ہی ہے۔ تو آپ سب احباب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نکالیں اپنے آپ سے اور تھوڑا وقت دیں اس سبجیکٹ کو، پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں سمجھ نہیں آ رہی وہاں آپ پوچھیں دوستوں سے، یاروں سے۔ فیس بک کے اتنے زیادہ گروپس بنے ہیں اور واٹس ایپ میں بھی گروپس وغیرہ موجود ہوں گے، ان کو جوائن کریں۔ جو چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے اسے نظر انداز کر دیں، اور جس طرح سے ممکن ہے آپ تیاری کرتے رہیں، کتابیں وغیرہ پڑھتے رہیں۔ جو کتابیں معروضی کی ہیں ان میں سے کیا نکال لیں گے ہم، تفصیلاً پڑھیں۔ جب آپ تاریخ کو تفصیلاً پڑھتے ہیں، رجحانات کو پڑھیں، یوٹیوب یونیورسٹی وہاں بہت کچھ موجود ہے، ریختہ جیسی بڑی ویب سائٹ موجود ہے۔ ایک کتاب ہے جیسے تاریخ ادب اردو ہے یا علم عروض ہے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے۔ آپ نے کتاب کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، وہ کیسے کب تک آپ کو یاد رہے گی؟ تو ریختہ پر جائیں، سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اللہ کا شکر ہے آئی ٹی ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال کریں۔ آپ فوراً لکھیں جی جمیل جالبی کے بارے میں لکھیں، ایک شخص کی کتاب آ گئی جی انور مسعود کون ہے جی، لکھیں جی انور مسعود، اس کی بایوگرافی ویکیپیڈیا پر آ جائے گی، اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں۔ اب اس سے متعلق کتاب میں بکھرے ہوئے 10 سوال ہوں گے تو آپ کو تیاری ہو گئی ہے۔ جس شخص کا نام آتا ہے، جس کتاب کا نام آتا ہے، تاریخ کا آتا ہے، سنین کا آتا ہے، عہد کا آتا ہے، پھر اسے جانے مت دے۔ جزون جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایک شخصیت کو، تاریخ کو، عہد کو، بیانیے کو پکڑ لیں اور اس کے بارے میں تفصیلاً جو چیزوں کو پڑھیں۔ تفصیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ الف سے ہائے مختفی تک سب پڑھ ڈالیں، اتنا وقت نہیں ہمارے پاس، وہ وقت تو ہم ضائع کر دیا جب پڑھنے کا وقت تھا۔ تو کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو پڑھیں۔ پی ڈی ایف میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، میں نے ایک ٹیلی گرام ایپ بنایا تھا، اس میں کوئی 35,000 کے قریب کتابیں تھیں۔ اب وہ اس میں کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے، وہ چل نہیں رہا وہ سافٹ ویئر، دوستوں کے پاس ہوگا تو وہ شیئر کر سکتے ہیں ان کتابوں کو۔ تو جو بھی کتابیں آپ کو چاہیے وہ مل جاتی ہیں آسانی سے پی ڈی ایف میں، تو دیکھتے رہیں ان کو، پڑھتے رہیں ان کو، تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے رہیں، ایک دم سے تیاری تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ کچھ میں نے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہی ہو سکتا ہے جو ایک انسان کے لیے ممکن ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور توفیق دے تاکہ آپ اپنے معاشی روزگار کو زیادہ بہتر بنا سکتے، اپنے امیج کو مزید انہانس کر سکے۔ خدا حافظ۔